پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرناک حد تک قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارا کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ جو ریٹ ہے وہ 75% تک پہنچ گیا ہے، مطلب دیوالیہ ہونے کا خدشہ 75% تک پہنچ گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، مارچ 2022 کی بات ہے، ہم ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس کو کور کر رہے تھے، ایک نارمل طریقے سے ملک چل رہا تھا، ڈیفالٹ کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ جو یہ ریٹ ابھی 75% ہے وہ 5% پہ تھا، گروتھ ریٹ 6% پر جا رہی تھی، ہماری جو اکنامک آؤٹ لک تھی وہ ریٹنگ ایجنسیز کے مطابق سٹیبل تھی، مطلب اتنا بڑا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ موڈیز، فیچ یا S&P وغیرہ، ان کا کام ہوتا ہے ریٹنگ کا تعین کرنا کسی بھی ملک کے لیے یا کسی بھی اینٹیٹی کے لیے، کہ اس کی A ریٹنگ ہے، B ہے یا C ہے، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کی اکنامک آؤٹ لک کیسی ہے۔ مطلب اگر پاکستان کے بارے میں اس وقت سٹیبل تھی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان کی نظر میں پاکستان ایک درمیانہ ملک تھا، یعنی انویسٹرز کی ڈیفرنٹ تھنکنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی رسک ٹیکنگ انویسٹر تھا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ پاکستان چونکہ سٹیبل ہے، ہمیں یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے، اور جو تھوڑے رسک ٹیکنگ انویسٹر نہیں ہیں وہ کہیں گے ہم نے انویسٹ نہیں کرنا۔ مطلب بیچ میں تھا پاکستان، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے مطابق ہم بیچ میں چل رہے تھے، اور پاکستان زیادہ تر اسی کنڈیشن میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل کسی ترقی یافتہ ملک کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ناروے یا اسکینڈینیوین کنٹریز، ان کی شاید ریٹنگ بہت اچھی ہوں، بہت سٹیبل ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی فورن انویسٹر وہ اس ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے فوری تیار ہوگا، وہ ان ریٹنگ ایجنسیز کی بات پر یقین کر لے گا کہ اس ملک کی جو ریٹنگ ہے، جو اکنامک آؤٹ لک ہے، وہ بڑی بہتر ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی فورن انویسٹرز ہوتے ہیں نا، وہ ان ریٹنگز پر نظر رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، اور یہ ریٹنگز کیسے گرتی ہیں کسی بھی ملک کی، اس میں کئی ریزنز ہوتی ہیں، اکنامک ریزنز ہوتی ہیں، اس میں فورن ایکسچینج ریزروز کتنے ہیں ان کے پاس، کتنے ڈالر ہیں، کتنا پیسہ آ رہا ہے، اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی ہے، دہشت گردی تو نہیں ہے، سیکیورٹی کے کتنے مسائل ہیں، کوئی پالیسیز کا تسلسل بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شہباز حکومت کے بننے کے 2 مہینے بعد ہماری جو ریٹنگ تھی، پاکستان کی جو اکنامک آؤٹ لک تھی، اس کو نیگیٹو کر دیا گیا سٹیبل سے۔ یہ ہم نے دیکھا، موڈیز نے بھی یہی کیا، اور فچ اور S&P، یعنی کہ دنیا کی جو 3 ٹاپ ریٹنگ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیبل نہیں رہا۔ اب اس کی کیا ریزنز تھیں؟ اس کی ملٹیپل ریزنز تھیں۔ اس میں ایک یہ تھا کہ ایک رجیم چینج ہوا، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا آغاز ہوا ملک میں، ہم نے دیکھا مارا ماری شروع ہوئی۔ دوسری طرف عمران خان نے بھی جتنی کوشش ہو سکتی تھی ان سے انہوں نے کی کہ اس حکومت کو گندا کیا جائے۔ پاکستان کا اوور آل نیگیٹو خبریں سامنے آنا شروع ہوئی، میڈیا کے حوالے سے نیگیٹو خبریں آئیں، پریس فریڈم کے حوالے سے، صحافیوں کے قتل، مہنگائی کی صورتحال، پروٹیسٹ، یہ ساری چیزیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی، جس کی وجہ سے ہماری اکنامک آؤٹ لک ہو گئی نیگیٹو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی باہر کا انویسٹر دیکھ رہا ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے ایمرجنگ مارکیٹس میں، تو جب وہ پاکستان کی باری دیکھے گا وہ کہے گا نہیں یار، یہ تو بڑا وولیٹائل کنٹری ہے، بڑا ہی یہاں پہ تو بڑے مسئلے مسائل ہیں، میں نے رسک نہیں لینا۔ کیونکہ آبویسلی ہر انویسٹر رسک کا فیکٹر بھی دیکھتا ہے کہ کتنا اس میں رسک ہے، کسی حد تک ہی لے سکتے ہیں نا وہ رسک۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے عقل مند انویسٹرز کی نظر میں ہماری ریٹنگ اتنی ہوگی کہ وہ فوراً دیکھتے ہی کہیں نہیں جی اسی نہیں کر دے۔ IMF کو بھی آپ پر اعتماد بالکل نہیں رہا، اور یاد رکھیں یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کافی حد تک جن کے US کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، ان کی موجودگی میں یہ سارے ویسٹرن ادارے آپ کی جو ریٹنگز ہیں ان کو نیگیٹو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ بڑے ہی سیریس ہیں۔ اب مسئلے اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ IMF جو ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ نئے ٹیکسز لگاؤ، نئے ٹیکسز بھی تب لگتے ہیں جب آپ کی اکانومی چلتی ہے۔ آپ کی اکانومی کا پہیہ بھی اس وقت اس طرح نہیں چل رہا جیسے پچھلے کچھ ماہ پہلے چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے بزنسز بند ہوئے ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ جو گردشی قرضے ہیں بجلی کے، وہ مطلب ان میں کتنے فیصد ان میں اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی یعنی اتنی عروج پر ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی نہیں پرفارم کرتی، وہ بھی نہیں جنریٹ ہوتی۔ تو جب اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو تو ٹیکسز نئے نہیں لگ سکتے، جو ٹیکسز نئے نہیں لگیں گے IMF آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔